جی السلام علیکم ناظرین۔ زمانہ جاہلیت میں کہتے ہیں کہ بیٹیوں کو دفنا دیا جاتا تھا، اور آج بیٹیوں کو زندہ رکھا جاتا ہے روز دفنانے کے لیے۔ ناظرین، بلوچستان کا واقعہ جو ابھی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے اور گردش میں ہے، وہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے دیکھ کے، جسے سن کے ایک عام انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک بے باک سسٹم کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ جرگا سسٹم جو ہے، یہ اصل میں کیا سسٹم ہے؟ ایسے لوگ جنہوں نے لمبی لمبی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ ایک نہتی عورت کو اور اس کے ساتھ ایک مرد کو، جو کہا گیا تھا کہ اس کا خاوند ہے اور اس نے اس کے ساتھ شادی کی تھی، یہ ان کا گناہ تھا اور ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی دلیری کے ساتھ وہ عورت جاتی ہے اور جا کے دوسری طرف کھڑی ہو جاتی ہے، اور وہاں کھڑی ہوتی ہے، اور 2 فائر غالباً پہلے مس ہوتے ہیں اور تیسرا فائر اس کو لگتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ چند سیکنڈ بعد وہ اس دنیا میں نہیں رہے گی، لیکن نہ وہ روئی، نہ وہ گڑ گڑائی، نہ اس نے معافیاں مانگی۔ اس نے بس ایک ہی بات کہی کہ مجھے صرف گولی مارنے کی اجازت ہے، تم مجھے صرف گولی مار دو، مطلب اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ تو ابھی تو سوشل میڈیا پہ یہ واقعہ ٹرینڈ کر رہا ہے، جس کی تفصیلات کچھ یوں بتائی گئیں۔ پہلے اس لڑکی کا نام شیتل بتایا گیا، لیکن بعد میں کچھ لوگوں نے اس کو بانو کا نام دیا۔ ناظرین، اس لڑکی نے بھاگ کر اس لڑکے سے شادی کی، مطلب اپنی رضامندی کے ساتھ شادی کی۔ یہ وہ پہلا سٹیٹمنٹ تھی جو آئی تھی، اور اس کے بعد یہ دونوں کہیں پہ چلے جاتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد، 1.5-2 سال بعد، ہوتا ایسے ہے کہ ان کے گھر والے ان کو واپس بلاتے ہیں کسی بہانے، اور جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ والا سلوک کر دیا جاتا ہے جو شاید وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے۔ ناظرین، چونکہ یہ جو جرگا سسٹم ہے، یہ انسٹنٹ فیصلوں پہ بلیو رکھتا ہے، تو اسی لیے یہ جو عدالتی عمل ہے، اس میں کچھ ڈیلیز ہوتے ہیں، اس میں پوری تفتیش ہوتی ہے کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں، اور ایک وقت دیا جاتا ہے۔ اگر 2 پارٹیوں کا آپس میں تنازع ہے تو ان کو صلح کرنے کا کچھ وقت دیا جاتا ہے، اور جرگا سسٹم اس کے برعکس ایسے ہے کہ انہوں نے بس بیٹھے اور فیصلہ سنایا۔ اب آپ بتائیں کہ یہ جو فیصلہ انہوں نے سنایا اور ادھر ان کو مار دیا، اور ایک اتنی بڑی بات یہ کہ ان کو مارنے کے بعد بھی یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ عید الاضحیٰ سے پہلے، یعنی کہ آج سے تقریباً 1.5-2 مہینے پرانا واقعہ ہے، اور یہ کسی پولیس اسٹیشن میں رپورٹ نہیں ہوا۔ یہ جرگا جو سسٹم ہے اتنا تگڑا ہے، ہو سکتا ہے وہاں بلوچستان میں لوگ اس کو آنر کرتے ہوں اور ان کے لیے یہ بہت، ان کے حق میں یہ بہت بہتر بھی ہو، لیکن بظاہر ایسا ہمیں تو نظر نہیں آ رہا کہ یہ کوئی اچھا فیصلہ ہے یا ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا۔ اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اس کو مارنے والوں میں اس کا باپ اور اس کا بھائی بھی شامل تھے، اور اگر یہ سچ ہے تو پھر آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اس مرنے والی پہ کیا کیفیت ہوگی، اس مرنے والی کی اس وقت جب اس کے باپ اور اس کے بھائی نے 27-28 اور لوگوں کے سامنے اس کو گولیاں مار دی۔ ناظرین، 11 اور افراد کی گرفتاری اب تک عمل میں لائی جا چکی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ کیفر کردار تک پہنچتے ہیں کہ نہیں۔ اب بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کا اس کے بعد ایک پریس ریلیز آیا ہے، جس میں انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ یہ جو جوڑا تھا، یہ کسی ازدواجی تعلق میں منسلک نہیں تھا۔ مطلب جو عورت ہے اس کی عمر بھی کچھ زیادہ ہے، مرد کی بھی زیادہ ہے، 5 بچے ایک کے تھے اور غالباً 4 بچے ایک کے بتائے جا رہے ہیں۔ لیکن جو مرضی ہو، وہ کسی رشتے میں تھے یا نہیں تھے، یا جو بھی ریزن ہو، کسی عام انسان کو، کسی جرگا سسٹم کو یہ حق بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ اس طرح بے باکی سے کسی کا ایسے قتل کریں، اور نہ صرف اس کا قتل کریں بلکہ اس کی ایسی تذلیل کریں، بعد میں لاشوں کو گولیاں ماریں اور اس کے بعد اس چیز کو فلمائیں۔ مطلب یہ تو درندے ہیں نا، ان کے لیے یہ ایک ایونٹ ہے۔ یہ کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہیں یہ لوگ اپنے آپ اس طرح سے دکھا کر؟ اب ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ قبیلے کے سردار صاحب ہیں جن کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب ایسی بہت سی گرفتاریاں ہم نے پاسٹ میں بھی دیکھی ہیں جو عمل میں آتی ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے 11 اور لوگ بھی ان کے ساتھ گرفتار ہیں، ان لوگوں کو آخر سزا دی جاتی ہے یا نہیں؟ اب آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، آپ ضرور بتائیے گا۔ میں تو ان کے اس ایکٹ سے بالکل ایگری نہیں کرتا، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔